بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو ہم سوال کرنے جا رہے ہیں وہ انٹر پارٹ 2 ان سیکنڈ ایئر کی بک مطالعہ پاکستان پاک اسٹڈی میں شامل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو آرٹس والے ہیں ان کی سوکس میں یہ سوال شامل ہے، اور اس کے ساتھ کچھ یونیورسٹیوں کے بی اے کے سلیبس میں بھی یہ سوال شامل ہے۔ اور سوال کیا ہے ہمارا، آل انڈیا مسلم لیگ کے قیام کی اسباب، محرکات یا وجوہات بیان کیجیے۔ آپ نے ثابت کرنا ہے کہ آل انڈیا مسلم لیگ جو مسلمانوں کی جماعت بنی اس کے پیچھے وجوہات کیا تھیں، اس کے پیچھے محرکات کے کیوں بنی، اس کے اسباب کیا ہیں، وہ سوال ہم نے کرنا ہے۔ اور بہت ہی امپورٹنٹ کویسچن ہے، اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ پاکستان ریولوشن جو ہوا ہے اس کی بہت اس میں اہمیت ہے۔ آپ نے اگر دیکھنا چاہے تو میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں بتا دیتا ہوں۔ 1929 میں جو قائد اعظم نے 14 نکات پیش کیے تھے اسی پلیٹ فارم سے کیے تھے۔ 3 میں جو علامہ اقبال نے خطبہ دیا تھا اسی پلیٹ فارم سے دیا تھا۔ 1940 میں جو قرارداد پاکستان اسی سے ہوئی تاکہ پاکستان بننے تک اس کا بہت اہم کردار ہے ایک۔ اور نیکسٹ میں نے اس کی 10 ہیڈنگ یہاں لکھی ہیں، 2 ہیڈنگ اینڈ پہ لکھی ہیں۔ اگر آپ 10 ہیڈنگ بھی لکھتے ہیں تو آپ کے 10 میں سے 8 9 نمبر لازمی آ جائیں گے۔ اور سیکنڈ یہ کہ جو سیوکس ہے اس میں 90+ نمبر لینا کوئی کام نہیں ہے۔ اور آپ نے جب بھی سوال پاک اسٹڈی اور سوکس کی یعنی پولیٹیکل سائنس کا کویسچن تیار کرنا ہے، سب سے پہلے آپ نے اس کی ہیڈنگ تیار کرنی ہے۔ ہیڈنگ آپ کی آگے تو آگے مسئلہ کوئی نہیں ہوتا۔ جیسے آپ اردو ہندی تنازع ہے، آپ نے اس کا سن یاد رکھنا ہے۔ انڈین نیشنل کانگریس ہے، اس کا سن یاد رکھنا ہے۔ لبرل پارٹی ہے، تقسیم بنگال ہے، شملہ وقت کی کامیابی ہے، مذہب ہندو طریقے، ہندو قیادت، سیاسی پلیٹ فارم کی ضرورت، سیاسی بیداری، مسلمانوں میں خود اعتمادی۔ اور تعارف نیکسٹ ہم شروع کرتے ہیں۔ تعارف میں آپ نے جناب 4 سے 5 لائنیں لازمی لکھنی ہے کم از کم۔ اور تعارف میں سب سے پہلے آپ نے لکھنا ہے کہ آل انڈیا مسلم لیگ کب بنی اور کہاں بنی۔ آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام 30 دسمبر 1906 کو ڈھاکہ کے مقام پر عمل میں لایا گیا۔ یہاں سے ہمارا تعارف سٹارٹ ہوتا ہے۔ اس میں نے یہ مین پوائنٹ لکھ دیے، آپ نے ان کے سینٹنس بنا لینے ہیں۔ اس وقت محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کا سالانہ اجلاس ہو رہا تھا، اس میں مسلم لیگ کے قیام کا فیصلہ کیا گیا۔ آگے آتا ہے نواب سلیم اللہ خان۔ نواب سلیم اللہ خان نے اس تجویز پیش کی کہ ہماری سیاسی جماعت ہونی چاہیے، مسلمانوں کی ایک سیاسی جماعت ہونی چاہیے۔ اور اس اجلاس کی صدارت کون کر رہے تھے؟ نواب وقار الملک کر رہے تھے۔ اس کے علاوہ شرکاء اس میں کون تھے؟ مولانا محمد علی جوہر تھے، مولانا ظفر علی خان تھے، نواب سمیع اللہ خان تھے، جسٹس شاہ الدین تھے اور حکیم اجمل خان تھے۔ یہ شرکاء تھے۔ اور اس وقت کے جو جماعت بنی اس کا صدر کس کو منتخب کیا گیا؟ سر آغا خان کو اس کا صدر منتخب کیا گیا۔ اور آل انڈیا مسلم لیگ کا مرکزی دفتر علی گڑھ میں قائم کیا گیا۔ یہاں تک ہم نے تعارف لکھنا ہے، سینٹنس بنانے ہیں۔ میں بتا دیتا ہوں آپ نے کیسے لکھنا ہے۔ آپ نے لکھنا ہے اس سن میں یہ بنی، یہاں اس کا مقام ہے، صدر مقام ہے، یہاں میں بنی، اور محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کا اجلاس ہو رہا تھا، اور سیاسی جماعت بنانے کی تجویز نواب سلیم اللہ خان نے پیش کی۔ اور اس کے علاوہ اجلاس کی صدارت نواب وقار الملک نے کی۔ اس اجلاس میں مولانا محمد علی جوہر، حکیم اجمل خان، مولانا ظفر خان، سمیع اللہ خان، جسٹس شاہ الدین موجود تھے۔ مسلم لیگ کا پہلا صدر سر آغا خان کو چنا گیا، مرکزی دفتر علی گڑھ میں قائم ہوا۔ یہاں تک آپ نے خود سینٹنس بنانے ہیں، یہاں تک یہ مین کی ورڈ ان کو کہتے ہیں، یہ اپنے یاد رکھنے ہیں۔ اس میں آپ نے بتانا ہے سر سید احمد خان کا بھی۔ سر سید احمد خان جب انڈین نیشنل کانگریس بنی تھی جو کہ ہندوستانی کی ایک وہ جماعت تھی، ان میں شرکت سے منع کر دیا تھا کہ ہم نے سیاست میں شرکت نہیں، سیاست میں حصہ نہیں لینا، ہم نے اپنی تعلیم پہ توجہ دینی ہے۔ لیکن ہوا کچھ یوں کہ کچھ ایسے واقعات ہوئے اور کچھ ایسے سنگین حالات ہو گئے کہ اپنے مسلمانوں کو اپنے مفادات کا تحفظ کرنے کے لیے ایک سیاسی جماعت بنانی پڑی۔ اس کے اسباب درج ذیل۔ یہاں تک آپ کا تعارف کلیئر۔ نیکسٹ ہم شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے ہیڈنگ دینی ہے اردو ہندی تنازع۔ جی اردو ہندی تنازع میں آپ نے بتانا ہے یہ ہوا پہلے کہاں، یہ نہیں پہلے آپ نے انٹروڈکشن دینا، تو جو بھی ہیڈنگ لکھنی ہے اس کا انٹروڈکشن دینا ہے۔ آپ نے بتانا ہے 1867 میں بنارس کے مقام پر اردو ہندی تنازع شروع ہوا۔ وہاں کے ہندوؤں نے اردو کے خلاف، اردو زبان کے خلاف تحریک چلائی، اردو زبان کے خلاف ریلیاں نکالیں، اور مطالبہ کیا کہ اردو کی جگہ ہندی کو رائج ہونا چاہیے، دفتری زبان جو ہے نا ہندی ہونی چاہیے، دیوانگری جو ایک رسم الخط ہے اس ہندی میں ہونا چاہیے۔ اس میں آپ اس پکچر میں دیکھ بھی سکتے ہیں۔ اور اس کے لیے مسلمانوں کے ساتھ مطلب ایک ان کی ثقافت کو مٹانے کے لیے ایک
برا سلوک کیا جا رہا تھا، لہذا مسلمانوں نے اپنے اردو کے تحفظ کے لیے، اپنی ثقافت کو بچانے کے لیے تحریک چلائی، جماعت بنانے کا فیصلہ کیا۔ یعنی آپ نے بتانا ہے کہ اردو ہندی تنازع پہلی وجہ تھی جس کی وجہ سے مسلم لیگ بنانے کا فیصلہ کیا گیا۔ نیکسٹ آتی ہے انڈین نیشنل کانگریس کی منفی طرز عمل۔ آپ نے بتانا ہے 1885 میں او ہیوم اور لارڈ ڈفرن نے یہ بنائی تھی کانگریس ہے، وہ ہندوستانیوں کی ایک واحد سیاسی قومی جماعت بن گئی تھی جس میں تمام ہندو سکھ مسلمان تمام شامل ہو سکتے تھے، لیکن ہوا کچھ یوں کہ اس میں صرف انتہا پسند ہندو رہ گئے، ہندوؤں کا غلبہ آ گیا، انہوں نے اپنی مرضی کے مطالبات حکومت سے کرنے لگے اور منوانے لگے، وہ جو مسلم مفادات کے خلاف تھے، اپنے حقوق کا تحفظ کے لیے آل انڈیا مسلم لیگ بنائی گئی اور کانگریس سے بچنے کے لیے۔ نیکسٹ ہیڈنگ آتی ہے ہماری لبرل پارٹی کی کامیابی۔ آپ نے بتانا ہے کہ برطانیہ میں لبرل پارٹی کی کامیابی ہوئی، لیکن اس سے پہلے ایک بات آپ نے ذہن میں کر لینی ہے، بس آپ نے یاد رکھنی ہے کہ برطانیہ میں دو سیاسی جماعتیں اب بھی موجود ہیں، لبرل پارٹی اور کنزرویٹو پارٹی۔ اس سے پہلے جو برطانیہ کی سیاسی دور شروع تب بھی دو ہی تھی، واگ اور ڈوری ان کا آئی تھنک ان کے نام تھے۔ تو آپ نے یہ بتانا ہے کہ 1900 میں لیبر پارٹی بنی، لیبر پارٹی کی جگہ ایسا ایسا لبرل پارٹی نے لی۔ لبرل پارٹی اور کنزرویٹو دو پارٹی نے، دونوں کے جو نظریات ہیں اپوزٹ ہیں، یعنی ایک جدید ہے ایک قدیم نظریات رکھتی ہے، اور نام سے ظاہر ہے ان کے۔ آپ نے بتانا ہے 1905 کے انتخابات ہوئے، یا 1905 میں انتخابات وہاں ہوئے، تو جو پارٹی جیتی، اس لبرل پارٹی جیتی، اس نے اعلان کیا کہ ہندوستان میں انہیں اصلاحات نافذ کی جائیں گی، لہذا مسلمانوں نے اپنے سارے مطالبات منوانے کے لیے ایک سیاسی جماعت بنانے کا فیصلہ کیا۔ یہ 5 ہوئی۔ نیکسٹ جی تقسیم بنگال۔ تقسیم بنگال بھی ایک بہت اہم وجہ ہے آل انڈیا مسلم لیگ بنانے کی۔ 1905 میں انگریز حکومت نے اپنے ایک انتظامی فیصلے کے ذریعے صوبہ بنگال کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا تاکہ انتظامیہ کا کام ہے وہ آسان سے ہو سکے، کیونکہ صوبہ بنگال ایک بہت بڑا صوبہ تھا، اس کی آبادی بہت زیادہ تھی، لہذا اس کو کور کرنا مشکل ہو رہا تھا، لہذا انہوں نے اپنی آسانی کے لیے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ لہذا مشرقی بنگال جو تھا اس میں مسلمانوں کی آبادی بھی زیادہ تھی، اور کس قسم سے وہاں حکومت کے ادارے بھی بہت زیادہ تھے، لہذا مسلمانوں کو فوائد حاصل ہونے لگے، اور ہندوؤں نے اس کی مخالفت کی، احتجاج کیا، ریلیاں نکالی، لہذا انہوں نے ہندوؤں کا جو یہ چہرہ تھا، جو ان کا دوگلا پن تھا، وہ مسلمانوں کے سامنے آ گیا، مسلمانوں کی آنکھیں کھل گئی، لہذا انہوں نے اس رد عمل سے مسلمانوں کو سیاسی ہونے کا پیغام ایک ملا، اور انہوں نے اپنی سیاسی جماعت بنانے کا فیصلہ کیا۔ یہ تقسیم بنگال اپنے اس طرح لکھنا ہے۔ نیکسٹ ہے جی شملہ وفد کی کامیابی۔ شملہ وفد بھی ایک بہت اہم ایونٹ تھا جس کی وجہ سے مسلم لیگ بنانے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس میں بتانا ہے کہ 1905 میں سراغا خان کی قیادت میں، سراغا خان ہمارے یہ ہیرو تھے، سراغا خان کی قیادت میں مسلمانوں کا ایک وفد برطانوی وائسرائے لارڈ منٹو سے ملا۔ وائسرائے کے پاس جو اختیارات ہوتے ہیں، اب آپ نے دیکھے ہوں تو پی ایم جو ہمارا پی ایم ہے اس جیسے اختیارات ہوتے ہیں، یعنی وائسرائے کے پاس اتنی ذمہ داریاں ہوتی تھیں، اتنے عہدے اختیارات ہوتے تھے۔ لارڈ منٹو تھے اس وقت کے۔ ان مسلمانوں نے اپنے ایک وفد کی صورت میں گئے سراغا خان کی قیادت میں، وہاں انہوں نے اپنے مطالبات پیش کیے، خاص طور پر جو مطالبہ تھا مسلمانوں کا جداگانہ حق انتخاب تھا، کہ ہمارے جو انتخابات ہیں الیکشن وہ علیحدہ ہوں تاکہ میری سیٹیں علیحدہ ہوں، اور جو جواب تھا وائسرائے کا وہ بہت حوصلہ افزا تھا، مطلب اس نے مان لیا تھا، اس نے کہا کہ میں بات کروں گا برطانیہ میں، تو یہ آپ کے مطالبات ٹھیک ہیں، ان میں وزن ہے، لہذا ان کو وفد کی کامیابی ہوئی، تو وفد کی کامیابی سے مسلمانوں کے حوصلے بڑھے اور سیاسی جماعت بنانے کا فیصلہ کیا۔ نیکسٹ ہے جی متصاب ہندو تحریکیں۔ یہ بہت سی طریقیں چلنے لگی تھی جو مسلمانوں کو ان کے مذہب سے ہٹانے لگے تھے، بھارت سے نکالنے لگے تھے، ان میں انتہا پسند طریقے تھی، مثلا آریہ سماج، ہندو محاسبہ، شدھی سنگھن، مذہب کو نشان، ان سارے طریقوں کا جو پرپس تھا، مقصد تھا، وہ یہ تھا کہ مذہب کو نشانہ بنایا گیا، مسلمانوں کو نشانہ بنایا گیا، ان کو مسلمان دین چھوڑنے پہ مجبور کیا گیا، ان کو ہندو بننے پہ مجبور کیا جا رہا تھا، قتل و غارت کیا جا رہا تھا، لہذا ان طریقوں کا مقابلہ کرنے کے لیے آل انڈیا مسلم لیگ بنانے کا فیصلہ کیا گیا۔ نیکسٹ ہے ہندو قیادت ہے۔ ہندوؤں کے سربراہ بھی ایسے آ گئے تھے جو انتہا پسند تھے، جو مسلمانوں کے خلاف ہندوؤں کو ابھارتے تھے، ان میں مدن موہن مالویہ ہیں، بال گنگا تلک ہیں، سریندر ناتھ بیندر جی ہیں، نند سرسوتی ہیں۔ نند سرسوتی نے ایک جماعت بنائی تھی جس کا نام آریہ سماج ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔
اور इनका जो काम था वो हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ इत्तेशाल देना था, उनको भड़काना था कि मुसलमानों को कत्लो गारत करें। इन सरगर्मियों का मुकाबला करने और इन सियासी लीडरों का मुकाबला करने के लिए जमात बनाई गई। नेक्स्ट है जी सियासी प्लेटफार्म की ज़रूरत है। आप सब जानते हैं कि एक छोटा सा गांव हो जिसकी आबादी 10,000 12,000 के राउंड बर्ड हो, अगर तो पूरा गांव अपनी बात मनवाने हुकूमत के पास जाए तो बेहतर है, या पूरे गांव में से चंद आदमी चुन लिए जाएँ तो बेहतर है। आप यकीनन कहेंगे चंद आदमी चुन लिए जाएँ। इसलिए सियासी प्लेटफार्म की एक ज़रूरत थी ताकि पूरे मुसलमान ना अपने मुतालबात के लिए हुकूमत के सामने हों। उनसे कुछ वह मुसलमान चुन लिए जाएँ, जो एक जमात बन जाए, जमात अपने मुतालबात पेश करे, और ये एक बेहतरीन हल था। लिहाजा मुतालबात को हुकूमत तक पहुँचाने के लिए सियासी जमात बनाई गई। आपने इसमें 3 वजूहात लिख देनी है। मसाइल के हल के लिए, मुसलमानों के मसाइल भी थे कुछ, और सियासी तौर मुनज़्ज़म होने के लिए। सियासी तौर पर मुनज़्ज़म होंगे तो एक प्लेटफार्म इकट्ठे हो जाएंगे और इजलास कर सकेंगे, खिताब कर सकेंगे। नेक्स्ट हमने लिखना मुसलमानों में सियासी बेदारी। आपने बताना है कि इतने महराइल से गुजरने के बाद और बहुत सारी कामयाबियाँ समेटने के बाद मुसलमानों में सियासी बेदारी भी पैदा हो गई थी, उनका सियासत का अदराक होने लगा था। और इसके अलावा एक बहुत अहम वजह इसमें आपने लिखनी है, अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गज़र जो बना था, और इसके अलावा अलीगढ़ के जो इदारे बने थे, जो उस वक़्त के अखबार चल रहे, उन्हीं की वजह से मुसलमानों में ज़हनी सियासी बेदारी पैदा हुई। और मुसलमानों में सियासी बेदारी जब पैदा हुई तो उन्होंने अपनी एक जमात बनाने का फ़ैसला किया। नेक्स्ट करेंगे मुसलमानों में खुद एतमादी। आपने बताना है कि शिमला वफ़द की कामयाबी हुई, उसमें भी कामयाबी। इसके अलावा मुख्तलिफ उन्होंने अपनी जमात बनाने के लिए लोग इकट्ठे होने लगे और एक दूसरे का साथ देने लगे। इस वजह से उन्होंने खुद एतमादी आती गई। और साथ ही आपने बताना है कि मुस्लिम लीग के क़याम के बाद मुसलमानों में और खुद एतमादी पैदा होगी, जिस वजह से ये जमात बनाई गई। ये जो एक हैंडग है, एक नेक्स्ट हैंडग है, ये मैंने नहीं बताई थी, ये भी आप ऐड कर सकते हैं। अगर 10 आप लिखेंगे तो फिर भी आपके 8 या 9 नंबर लाजमी आ जाएंगे, लेकिन नया लिखेंगे फुल आएंगे इंशाल्लाह। हिंदू अदब। हिंदू अदब एक बहुत बड़ी वजह थी, आप इसको शुरू में भी कहीं ऐड कर सकते हैं 7 8 9 पे नंबर पे। हिंदू अदब क्या था जी? हिंदू अदब में आपने बताना है कि ये थोड़ा मिस है, आपने बताना है बंगम चंद्र चैटर्जी इनका नाम है। चैटर्जी भी आप लिख सकते हैं, बंगम चंद्र चैटर्जी इनकी तस्वीर भी है। इनका नाम था बंगम चंद्र चैटर्जी। का गीत वंदे मातरम पढ़ सकते हैं, वंदे मातरम पढ़ सकते हैं, जो अब भी इंडिया में राइज है। उनका नावल था आनंद मार्ट। ये दोनों चीज़ें मुस्लिम दुश्मन थे, मतलब मुसलमानों के मफादात के ख़िलाफ़ थे, मुसलमानों के दीन के ख़िलाफ़ थे। और बहुत सारे ऐसे किताबें शाया हुई, बहुत सारे ऐसे नावल शाया हुए जो मुसलमानों के मज़हब के ख़िलाफ़ थे, मुसलमान दीन के ख़िलाफ़ थे। लिहाजा उनका मुकाबला करने के लिए आलमी मुस्लिम लीग बनाई गई। लास्ट पे आप लिखेंगे ज़बह गाय का मसला। जवाब तो बहुत संगीन है, उस वक़्त भी बहुत शदीद था। ज़बह गाय का मसला क्या है कि मुसलमान तो समझते हैं कि एक हलाल जानवर है, इसे ज़बह करने में कोई हरज नहीं है, लेकिन उनके नज़दीक एक माँ का दर्जा रखता है, उसको पूजा करते हैं, इस तरह की बातें हैं। तो इससे जब मुसलमान उसको ज़बह करते थे तो कत्लो गारत होने लगी, हिंदू और मुसलमान एक दूसरे को कत्ल करने लगे। लिहाजा इन मुश्किलात पर काबू पाने के लिए, बात समझाने के लिए मुसलमानों ने अपनी जमात बनाने का फ़ैसला किया। और लास्ट पे आपने लिखना है हौसले बहस। हौसले बहस में आपने ये लिखना है जो लिखा हुआ है, दर्जा बाला वजूहात की बना पर मुसलमानों ने अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुस्लिम लीग के नाम से एक सियासी जमात बनाने का फ़ैसला किया। यानी आपने वजूहात गिनवा देनी है, अगर हो सके तो आपने वो वजूहात जो है ना तरतीब वार एक सन के बगैर, ये हैंडिंग सिर्फ ये इस लास्ट वाले पैराग्राफ में लिख दें कि ये वजूहात थी जिनकी वजह से मतलब मुसलमान बनाई गई। और मुसलमानों की मुसलमान ने बरसगीर की तरीक में इसको इंतहाई अहम मकाम हासिल है। और इसके साथ अगर आपका कोई सवाल हो, अगर आपको किसी पॉइंट की समझ ना आई हो, या इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर करें, अगर बाकी पसंद आई तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। बहुत बहुत शुक्रिया।